اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں 26 نمبر آیت، اور اللہ تعالی نے اس میں رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق بیان فرمایا ہے، اور اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالی نے سب سے پہلا حکم تو یہ دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ 23ویں آیت میں یہ فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک تمہارے والدین میں سے او کلاہما، یا دونوں اگر بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان کے بڑھاپے کی وجہ سے تم ان سے تنگ نہیں آنا ہے، اور اس عالم میں اگر وہ کوئی سرزنش تنبیہ کوئی چیز ایسی کرتے ہیں تو تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ فلا تقل لہما اف، تم اپنے والدین کے سامنے کوئی ایسی ناگوار اپنے منہ سے آواز نہ نکالو جس سے انہیں اپنی ذلت کا شبہ ہو، ولا تنہرہما، اور اسی طرح اپنے والدین کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور پانچویں بات یہ فرما دی کہ ان دونوں کے ساتھ پورے عزت اور احترام کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا چھٹے حکم میں کہ تم ان دونوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو گے، اور یہ بھی بازوؤں کا بچھانا رحمت اور محبت سے ہے جو ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور ساتویں بات یہ بتا دی کہ تم اپنے والدین کے لیے یہ دعا مانگتے رہو کہ رب ارحمہما، اللہ ان دونوں پر مہربانی فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ اللہ انہوں نے پالا مجھے جب کہ میں چھوٹا تھا۔ پھر یہ محبت جو والدین سے ہے یہ تمہارے دل میں ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی دنیاوی سازش، کوئی لالچ، اس کی آمیزش نہ ہو، اور وہ اس طرح سے ہے کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے، اور اگر تم نے کوئی ایسی بات والدین سے کہہ دی جو تمہارے دل میں اس کے متعلق نہیں تھا، بس زبان سے نکل گئی اور قصدن نہیں، اتفاقاً کوئی غلطی ہو گئی، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ ان لوگوں کی مغفرت کرنے والا ہے جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اس کے بعد جو اب آیت کریمہ ہے، والدین کے بعد جو عزیز و اقربا تھے، قریبی رشتہ دار تھے، ان کے متعلق اللہ تعالی نے حکم دیا اور یہ کہا کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ، اور دیتے رہو ان کو جو تمہارے رشتہ دار ہیں، حقہ، ان کا حق ان تک پہنچاتے رہو۔ یہاں پر رشتہ داروں سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو انسان کے محرم ہوا کرتے ہیں، یعنی جن سے انسان کا نکاح ناجائز ہوتا ہے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، اور اس میں بہن بھائی ہیں، چچا ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، اس قسم کے جتنے بھی رشتے ہیں، اللہ نے فرمایا تم انہیں ان کا حق پہنچاتے رہنا۔ یہ 8واں حکم جو حق پہنچانے کے متعلق ہے، یا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان میں کوئی نادار ہے، کوئی مجبور ہے، تنگ دست ہے، تو تم اس کو پیسے دیتے رہنا، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے جہاں تم اپنے والدین پر خرچ کرو گے ان پر بھی خرچ کرتے رہنا۔ اسی لیے والدین اگر بوڑھے ہو جائیں یا ان کی کفالت کا کوئی بندوبست نہ ہو تو وہ اولاد کی ذمہ داری ہے، اور بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو سنبھالیں، اور والدین کی کفالت ان کے ذمے ہے۔ اسی طرح رشتہ دار ہیں، اور حقیقی رشتے جو ہیں، یعنی مرد اور عورت کے وہ حقیقی رشتے
جو ابھی گنوائے ہیں، ان سب کی تکفل ان کے ذمے آتا ہے کہ وہ اگر نادار ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ماموں اور چچا ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، اسی طرح بہن بھائی ہیں، اور ان سب کے گزر اوقات کے لیے کوئی مناسب مقدار میں پیسہ نہیں ہے، تو ان کے لیے کھانے پینے کا، سال بھر کے کپڑوں کا، ان کی رہائش کا یہ سب بندوبست کیا جائے۔ اور اسی لیے شریعت نے یہ بتایا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو بھائی اپنی بہنوں کا ولی بن جاتا ہے، یعنی والد کی زندگی میں بہنیں یعنی بیٹیاں والد کی انہی کے ذمے رہتی ہیں۔ آدمی کی بہنیں ہیں تو ظاہر ہے والد زندہ ہیں تو ان کی اولاد ہے، انہیں اپنی بیٹیوں کا بندوبست، بیٹیوں کی کفالت، کھانا پینا یہ سب کچھ انہیں ہی کرنا ہے۔ اور والد کے انتقال کے بعد بڑے بھائی کی ذمہ داری آ جاتی ہے، یا بھائی کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ بھائی ان کا کفیل ہے، اور جو اس کے چھوٹے بہن بھائی رہ گئے والد کے بعد ان کی کفالت وہ کرے گا، کھانے پینے کے لیے، روزگار کے لیے، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ان کے نکاح کے لیے، اور ان کے پاس گھر نہیں ہے اور یہ ان کو گھر بنا کر دے سکتا ہے یا اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، تو یہ ساری کفالت بیٹے کے ذمے آ جاتی ہے تاکہ اس کے بہن بھائی والد کے انتقال کے بعد کسی قسم پرسی کا شکار نہ ہوں۔ اور اس بات کو اس طریقے سے بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور بہن بھائی باقی رہ جاتے ہیں، والدہ باقی رہ جاتی ہیں، تو یہ بہن بھائی اور والدہ وہ جن کے گھر بسے ہوئے نہیں ہیں، وہ بہنیں جو ابھی گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھائی جن کا روزگار نہیں ہے، اسی طرح والدہ، یہ سب بیٹے کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں۔ اور بیٹے کو چاہیے کہ اپنی والدہ کا خیال رکھے، اگر والدہ کا انتقال ہو گیا تو والد کا خیال رکھے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا حق انہیں دیتے رہنا، اور جس طرح بھی ہو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر رہے اور ان کی ذمہ داریاں اٹھائے۔ اور اللہ نے اسی لیے اس میں یہاں بھی تذکرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے فضائل بتلائے ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے ذمے 3 بہنیں آ گئیں اور اس نے اپنی تینوں بہنوں کو اچھی طرح تعلیم دلائی، پھر اس کے بعد ان کا نکاح کر دیا حتیٰ کہ اپنے گھر کو پہنچ گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ آدمی جنت میں ایسے ہی رہیں گے جیسے ہاتھ میں 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اگر 2 بہنوں کی کوئی کفالت کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بہنوں کے لیے بھی اسی فضیلت کا ارشاد فرمایا۔ تو بھائی جب ولی بن جائے گا تو اس کے ذمے یہ چیزیں آ جائیں گی۔ اسی طرح پھر جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے ذمے جب کفالت اس بھائی کے ذمے آ گئی تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے بھائی کو اب وہی مقام دیں جو اپنے والد کا مقام تھا، یعنی یہ نہیں ہے کہ بھائی تو کفالت کرتا رہے، وہ اپنی بہنوں کے لیے تعلیم کا، رشتے کا، نکاح کا، ان سب چیزوں کا بندوبست کرے، اور بہنیں جو ہیں وہ اس کو باپ کا مقام نہ دیں بلکہ باپ ہی کی طرح ان کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ ایک تو صورت یہ ہوئی پیسوں کی، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو تمہارے رشتہ دار ہیں انہیں ان کا حق دو۔ تو اس میں یہ بھی مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ ان سے ملنا جلنا، ان کے پاس جانا، حقوق جو ایک انسان کے دوسرے پر، ایک رشتہ دار کے دوسرے پر واجب ہوتے ہیں، ان حقوق کو پورا کیا جائے۔ مثلا ان کے جنازے میں شرکت کرنا، مثلا بیماری میں ان کی عیادت کرنا، اسی طرح جو تکالیف، مصائب اور پریشانیاں ہیں، ان تکالیف میں، مصائب اور پریشانیوں میں ان کے حال دریافت کرنا، اللہ نے یہ سارے کا سارا کنبے کا نظام باندھ کر رکھا ہے، اور کسی انسان کو بھی بغیر ذمہ داری کے نہیں رہنے دیا، تاکہ ہر کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ ایک تعلق رکھے اور اسے پتا ہو کہ صرف میں نے تنہا زندگی نہیں گزارنی، میرے بہن بھائیوں کا بھی مجھ پر حق بنتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا حق تو مطلب یہ بھی ہے دوسرا کہ معاشرتی تعلقات کے اعتبار سے اپنے بہن بھائیوں کے حقوق پورے کرتے رہنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کی تعلیم دی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں جو تم میں سے کسی کا بھانجا ہوتا ہے وہ ماموں کی قوم کا ہی ہوتا ہے، یعنی ماموں کے خاندان سے ایک فرد وہ گنا جائے گا،
اس کی نسبت ان کی طرف کی جائے گی تو ماموں کا رشتہ وہ بھی قابل احترام ہے، پھوپھی ہے وہ بھی قابل احترام رشتے ہیں۔ یہ سب کے سب رشتے ایسے ہیں کہ اللہ نے ایک دوسرے کو ان کے ساتھ باندھ دیا ہے، اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا آدمی، والدین ایک ہو گئے، اس کے بعد تمہارے رشتہ دار ہو گئے، اور رشتہ داروں کے بعد فرمایا کہ تم نے جس کا حق ادا کرنا ہے وہ ہے مسکین، یعنی ایسا آدمی جو مانگنے پر مجبور ہو جائے، ایسا آدمی جو مسکنت غربت میں اتنا آ جائے کہ اسے مدد چاہیے، ضرورت ہے اس کی کہ لوگ اس کی مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مسکینوں کا بھی اللہ نے حق رکھا ہے، اور ان مسکینوں کا بھی کام تم کرتے رہنا، یعنی ان کے کام آتے رہنا۔ تو آدمی کے حق مال میں یہ بھی حق بنتا ہے کہ جو مال اللہ نے اسے دیا ہے اس مال میں مسکینوں کا خیال رکھے، اور یہ سوچتا رہے کہ میرے مال میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، اور کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کو میں یہ چیزیں دے سکتا ہوں، یا جن لوگوں تک میری یہ چیزیں پہنچانا واجب ہیں۔ تو مسکین جو ہے وہ آدمی جو زکوٰۃ کا مستحق ہو جائے۔ بعض فقہا نے یہ لکھا ہے، بعض کہتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جو انسان کھانے پینے میں، ضروریات زندگی میں محتاج ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اس کا بھی حق تم نے دینا ہے، تو اس لیے کھانے پینے کا حق، کپڑوں کا حق، رہائش کا حق، یہ ساری کی ساری چیزیں واجب ہیں۔ نابالغ بچے جو ہوتے ہیں ان کے بھی کھانا پینا، کپڑے اور رہائش ان کی بھی واجب ہے۔ اسی طرح اگر نانا دادا اور نانی اور دادی زندہ ہیں اور اگر ان کا کوئی حق بنتا ہے، مطلب حق سے یہ ہے کہ اگر وہ نادار ہیں، محتاج ہیں، تو یہ اس آدمی کے ذمہ ہے کہ اپنے نانا دادا نانی دادی ان کے سب کے حقوق پورے کرے، بشرطے کہ وہ ضرورت مند ہوں۔ اور اسی طرح دیگر قرابت دار جو ہیں وہ بھی اگر تنگ دست ہیں اور کمانے میں اس کی اتنی وسعت ہے کمائی میں کہ یہ انسان اپنے پیسوں سے انہیں کھلا سکتا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی بھی خدمت کرے اور ان لوگوں کو بھی یہ پیسہ دے۔ بہن بھائیوں میں بہنیں ہیں اتنی تنگ دست ہیں، محتاج ہیں کہ ان کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے لیے پیسہ نہیں ہے، بھائی کا حق بنتا ہے کہ بھائی انہیں پیسہ دے، اگرچہ ان کی شادی ہو گئی ہو مگر بہنوئی ہے وہ بے روزگار ہو گیا، بہنوئی ہے وہ معذور ہو گیا، کام نہیں کرتا، نشہ کرنے لگا، کوئی اور چیز ایسی پیش آ گئی، پاگل ہو گیا، ملک سے باہر چلا گیا، بھاگ گیا، کئی صورتیں ایسی پیش آتی ہیں، تو اپنی حقیقی بہنیں جو ہیں ان کا حق اللہ نے رکھا ہے کہ اس حق کو ادا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، حقیقی بہن کوئی نہیں تھی، لیکن حضرت خدیجہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی جو بیٹی تھی، انہوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے دودھ پیا تھا، ایک ہی خاتون یعنی حضرت حلیمہ کا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنے آئی ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے لیے چادر بچھا دی، حالانکہ یہ حقیقی بہن نہیں تھی، اور انہیں بٹھایا اور ان کی عزت اور تکریم کی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں کہ ہم چیزوں کو جمع کریں، اور ہم مختلف چیزیں لے کے آئے اور آپ نے اپنی بہن کو دی، اور پھر انہیں اونٹ پر سوار کرایا، اور جب تک ان کی سواری نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور اپنی بہن کو دیکھتے رہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت نے بتایا ہے کہ جو لوگ بھی معاشرے میں معذور ہو جاتے ہیں ان کا حق بنتا ہے۔ مسکین کا لفظ ارشاد فرمایا تو یہ بھی انہی میں سے آ گیا۔ پھر فرمایا کہ چوتھا والدین، رشتہ دار، اس کے بعد مسکین، اور اس کے بعد فرمایا کہ وابن السبیل، اور وہ جو راستے کا بیٹا یعنی راستے میں ہے، راستے والا ہے، مسافر ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ اب وہ مسافر انسان ہے، اپنے گھر میں وہ کیسے ہی کھاتا پیتا کیوں نہ ہو، مسافر ہے، سفر میں ہے، اب اسے پیسے کی ضرورت پیش آ گئی، اسے کسی تکلیف اور مصیبت میں پھنس گیا وہ آدمی اور مدد کی ضرورت پیش آ گئی، تو اللہ نے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ بھی تم نے اچھائی کرنی ہے، اس کے ساتھ بھی تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، اور اس کے ساتھ بھی تم نے تعاون کرنا ہے۔ مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مسافر ہے اس کو کھانا کھلایا جائے،
اسی طرح وہ مسافر ہے اس کی رہائش کا بندوبست کیا جائے، اسی طرح وہ مسافر ہے اور گھر جانے کے لیے اس کے پاس کرایہ نہیں ہے اور وہ کرایہ چاہتا ہے لینا، اس کو کرایہ دیا جائے، حتیٰ کہ اگر وہ اپنے گھر میں کھاتا پیتا انسان ہے اس پہ زکوٰۃ کوئی لگتی نہیں ہے گھر پہ اگر ہو، لیکن سفر میں ہے اور مجبوری پیش آ گئی اس کو تو زکوٰۃ کا مال اس انسان پر لگ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے فرمائی ہیں کہ انسان جب سفر کرتا ہے تو کئی مرتبہ غیر متوقع طور پر مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ نے فرمایا ان کی بھی مدد کرنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا جو مال ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اپنے مال کو تم لوگ دیکھو وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، مت اڑا بکھیر کر۔ بذر کہتے ہیں عربی میں سیڈ، بیج، وَلَا تُبَذِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بکھیر نہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ کسان جو ہوا کرتا ہے وہ بیج کو زمین میں بکھیر دیتا ہے تو پھر اس سے پودے پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے منع کیا کہ دیکھو جو تم مال کماتے ہو اس مال کو حق کے علاوہ نہ خرچ کرو، اس کو فضول میں بکھیرو نہیں، فضول میں پھینکو نہیں، مت اڑاؤ مال کو۔ یہاں تبذیر کا لفظ ارشاد فرمایا ہے اور آگے چل کر اسراف کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، تو تبذیر کبھی کبھی یعنی مال کا اڑانا، مال کا پھینک دینا، مال کا بکھیر دینا، یہ تبذیر کے جو لفظ ہے دو معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بالذات اپنے حقیقت کے اعتبار سے جو چیز گناہ ہوتی ہے اس میں مال کو استعمال کرنا اللہ نے اس سے منع کر دیا ہے۔ مثلا کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے، تو یہ براہ راست اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ اپنا مال کو اس طرح برباد نہ کرو۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مال دوسری قسم اس تبذیر کی یہ ہے کہ معصیت تو عمل تو ٹھیک ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، لیکن اس انسان کا مقصد اس عمل سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ مثلا ایک انسان ہے، گھر بنانا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت ہے، زندگی اس میں گزارنی ہے، مگر یہ اس نیت سے بنا رہا ہے کہ لوگوں کو تنگ کرے اور ستائے اور لوگوں پر اپنا تفوق، اپنی برتری ظاہر کرے اور لوگوں کی حقارت کی بات کرے کہ لوگ آکر ہیں، حقیر ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کے مقابلے میں گرے ہوئے ہیں۔ تو اب مال تو اس نے صحیح جگہ پر خرچ کیا لیکن مقصود جو تھی وہ شہرت تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کر دیا کہ اپنے مال کو تبذیر میں یعنی بکھیرو نہیں، اپنے مال کو غلط جگہوں پر استعمال نہیں کرو۔ اسی طرح تبذیر کا یہ معنی مفسرین نے لکھے ہیں کہ کسی گناہ میں خرچ کرنا، بے موقع خرچ کرنا، موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے خرچ کرنے کا، گناہ میں خرچ کر دیا، بالکل بے موقع خرچ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم اپنے مال کو غلط جگہوں پر مت خرچ کرو۔ اور پھر ارشاد فرما دیا کہ دیکھو ان المبذرین، اور بلا شبہ جو لوگ اپنے مال کو پھینک دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ کانو اخوان الشیاطین، یہ سب ہیں شیطان کے بھائی، وکان الشیطان، اور شیطان جو تھا لربہ کفورا، وہ اپنے پروردگار کا ناشکرا تھا، اللہ کے انعامات کی ناقدری کرنے والا تھا، یعنی بے جگہ خرچ کر کے یہ مال جو اللہ کی بہت بڑی انعام کی چیز ہے اور دولت ہے، اللہ کی خاطر اسے جمع رکھنا چاہیے۔ تم نے جب غلط اسے خرچ کر دیا تو جس نے غلط خرچ کیا ہے وہ شیطان کا بھائی بن جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے خرچ کرنے کے متعلق بہت ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اللہ تعالی کی راہ میں اپنے مال کو لگایا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے آدم کے بیٹے تو خرچ کر اور میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا انہیں اس بات سے کہ وہ اپنی تھیلی جس میں وہ پیسے جمع کرتی تھیں اسے گرا لگائیں، اور آپ نے فرمایا اسے کھلا رکھ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہے اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تجھ پہ خرچ کرتا رہے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا جب انسان تو خدا اسے توفیق دیتا رہے گا، اللہ اس کے پیسے بھی بڑھاتا رہے گا، برکت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے
اور اس کی ایک بہت بڑی چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اس انسان سے آفتیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، بلا کو واپس پھیر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تذکرہ فرمایا، آپ نے کہا ایک مصیبت کسی آدمی کے لیے نازل ہوئی اور وہ اس کے گھر خاندان پہ آ جاتی، بس اس نے جو صدقہ کیا تھا کسی پہ، اللہ کے نام پہ کسی کو کچھ دیا تھا، وہ پیسہ آ گیا اور وہ پیسے نے، اس صدقے نے اس مصیبت سے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ مصیبت کو اس نے لوٹا دیا اور لوگ اس آفت سے بچ گئے۔ اس لیے جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو کسی غریب آدمی، کسی محتاج اور معذور کی وہ خواہشات جو اس کی ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرتا ہے، اب اس کے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی، وہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کر، یا جو بھی دعا دیتا ہے یہ اس کی دعا کام آ جائے گی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو تو لوگ مزدوری طے کر لیتے ہیں کہ آج دن میں ایک مزدور نے کام کیا، مٹی اٹھائی، اینٹیں بنائیں، اینٹیں اٹھائیں، کوئی چیز اٹھائی، تو اس کے ساتھ مزدوری طے ہو گئی کہ شام کو تمہیں 100 روپیہ دے دیں گے۔ آپ 100 کی بجائے جب 120 روپے اسے دیتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے صاحب جسم سے روئیں سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے۔ یہ جو دعائیں ہیں نا ان لوگوں کی جو محتاج ہوتے ہیں، ان دعاؤں کی ضرورت آدمی کو پیش آتی ہے، کیونکہ اس کا سارا جسم، روح خوش ہوتی ہے، دعا دیتا ہے، تو وہ جو دعائیں ہیں اللہ کے ہاں وہ کام آ جاتی ہیں اور انسان نہیں جانتا کتنی مصیبتوں کو وہ ٹال دیتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں پہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے بھی مجھے جھوٹ نہیں بولنا، مگر میں قسم کھاتا ہوں، یعنی قسم تو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی مجھ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو آدمی دیتا رہے گا، صدقہ کرتا رہے گا، اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس پہ کہ تم اگر معاف کرتے رہو گے تو اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا میں اس پہ بھی قسم کھاتا ہوں کہ کوئی آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے، مٹا ہوا رہے، زمین میں اپنے آپ کو مٹا دے، نہ سر اٹھائے غرور اور تکبر سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو حدیث میں آئی ہیں، خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اور مال دے دے گا، وہ معاف کرے گا اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح جیسے وہ انسان صدقہ کرے گا، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، بندگی، عاجزی، خدا اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرما دیا، بلکہ 6 چیزوں سے منع فرمایا۔ حدیث کی روایت میں آتا ہے ایک جگہ پہ بخاری شریف میں ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 6 چیزوں سے منع کیا۔ ایک تو اس بات سے منع کر دیا کہ فرمایا تم اپنی والدہ کی نافرمانی نہ کرنا، ماں کی بات مان کر چلو جب تک کہ خدا کی معصیت اور خدا کی نافرمانی اس میں نہ ہوتی ہو، یعنی ماں کے شرک کرو، ماں کے گناہ کا کام کرو، ماں بغیر وجہ کے کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی شرعاً کوئی دلیل نہیں ہے، یا تو کوئی دلیل ہو تو پھر تو معصیت، گناہ کا کام ان کی اطاعت میں نہیں کرنا۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی نافرمانی نہ کرنا، یعنی جو جائز اور صحیح چیزیں ہیں ان کو تم مانتے چلے جانا، اور جہاں بھی والدین سے اختلاف ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بے ادبی پہ آ جائے، ادب، احترام اور اختلاف کو جمع کرے، اختلاف اور احترام کو جمع کرے، یہ نہ کرے کہ جہاں اختلاف ہوا وہاں غصہ بھی آ گیا، 20 جگہ ہوتا ہے، چھوٹے ہیں تو غصہ آدمی کرتا ہے، کوئی حق بنتا ہے تو چلیے کوئی غصے کی بھی جگہ ہوئی، تو کیا باپ اور ماں کے ساتھ بھی غصہ؟ وہاں نہیں، ادب اور احترام کی جمع کرے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہو کو طلاق دلوا دی تھی اور لوگ پوری بات نہیں سوچتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ میرے بیٹے عبداللہ نے شادی کی ہے ایسی لڑکی سے کہ اگر یہ رشتہ قائم رہا ہمارے خاندان میں تو یہ سارے بھائی لڑکے جدا ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، تو آپ کہیے میرے بیٹے سے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے طلاق دی۔
لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والد کہے تو بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دی جائے. ہم کہتے ہیں والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا ہونا تو پھر واقعی طلاق دے دینی چاہیے. اتنا عقل مند ہو جتنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اور جتنی فراست تھی تو پھر تو طلاق دے دے، وگرنہ والدین کی اطاعت بھی نیکی کے کاموں میں ہے، گناہ کے کاموں میں نہیں ہے. اگر کسی لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کوئی برائی نہیں کی، کوئی عیب نہیں ہے، یعنی شرعن کوئی ایسی بات ہے نہیں جس پہ اسے طلاق دی جائے، تو پھر کس وجہ سے دی جائے؟ اس میں والدین کی نامانی. اس لیے منع کیا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے کہ فرمایا اپنی والدہ کی نافرمانی نہ کرنا، تو مراد یہ تھی کہ جو نیکی کے کام ہے بس کرو جیسے وہ کہتی ہیں. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ دیکھو بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرنا، کیونکہ بیٹیوں کا دفن کرنا جاہلیت کے زمانے میں تھا، تو منع کیا اس سے کہ تم نہ کرنا. اور حدیث ایک اور جگہ بھی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کا عیب دیکھو اور اس پہ پردہ ڈال دو تو اللہ تمہیں اتنا ہی ثواب دے گا جیسے تم نے کسی زندہ درگور ہوتی ہوئی بچی کو بچا لیا اس کا ثواب. اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم کسی میں گناہ کا کام دیکھو اور اس کے عیب کو چھپا جاؤ، چپ کر جاؤ، نہ اس کی تشہیر کرو. بہت سے عیوب اور بہت سی چیزیں ہیں انسانوں کی ایک دوسرے کی نظر میں آ جاتی ہیں. منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بتایا کہ اتنا ثواب تمہیں ملے گا جیسے تم نے ایک بچی جو قبر میں ڈالی جا رہی تھی، جسے زندہ ہی لوگ زمین میں دفن کر رہے تھے، تم نے بچا لیا، اتنا ثواب تمہیں ملتا ہے اس وقت جب تم اپنے کسی بھائی کی عیب کو چھپا لو. اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منع کرتا ہوں اس سے کہ جس کا حق تمہارے ذمہ بنتا ہے اس کا حق ادا کرتے رہنا. ایسے نہ ہو کہ کسی آدمی کا حق دبا کر تم بیٹھ جاؤ. 20 چیزیں ایسی ہوتی ہیں ناحق مقدمے لوگ کر دیتے ہیں، پتا ہوتا ہے کہ زمین اور جائیداد کسی اور کی ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، پھر بھی مقدمہ کر دیں گے. ایسے ہی خام خواہ کے لڑائی اور جھگڑے، ان چیزوں سے منع کیا. اور آپ نے فرمایا میں منع کرتا ہوں چوتھی بات کہ فضول بحث نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال سے منع کیا، بحث مباحثے سے منع کیا. پتہ ہے کہ حق بات کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کے باوجود بحث کو طول دینا، اس سے منع کیا. اور 5ویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی میں اس سے منع کرتا ہوں تم لوگوں کو کہ کثرت سے سوال نہ مجھ سے پوچھا کرو. بہت زیادہ سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے اور اس کی وجہ سے بہت سی چیزوں کے متعلق کچھ نہ کچھ ارشاد فرمانا پڑتا تھا. اور آپ چاہتے تھے کہ مسلمان اطمینان سے زندگی بسر کریں، ہر وقت یہ قانونی دائرہ اور یہ چیزیں یہ لوگوں کے سامنے نہ رکھی جائیں. اللہ کی رحمت، اس کا عفو، اس کا درگزر، اس کا کرم، اس طرف بھی لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کثرت سے سوال کرنا یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. اور چھٹی اور آخری چیز یہ فرما دی کہ مال کو ضائع نہ کرنا، پیسے کو ضائع نہ کرنا، اس لیے کہ پیسہ جو ہے وہ در حقیقت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس انسان کے پاس بھی ہوتا ہے تو اللہ کی وجہ سے جب آدمی رکھتا ہے، اللہ کی خاطر جمع کرتا ہے تو عبادت اطمینان سے کر سکتا ہے. وہ دن چلے گئے جب پیسے پاس ہوتے تھے تو لوگوں سے عبادت نہیں ہوتی تھی، بڑی وحشت ہوتی تھی کہ کسی طرح غریبوں تک مال پہنچاؤ، اور پھر خوش ہوتے تھے کہ اب پیسہ چلا گیا، اب الحمدللہ بیٹھ کے عبادت کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے. وہ دن بھی چلے گئے اور وہ حاجت مند اور ضرورت مند بھی جتنے مخلص ہوتے تھے وہ لوگ بھی چلے گئے. اب ہمارے زمانے میں تو جتنا پیسہ ہے اگر سنبھال کے رکھے گا تو دل کو کچھ اطمینان رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، ضروریات زندگی کے لیے، نماز میں بھی جی لگا رہتا ہے، ان چیزوں میں بھی جی لگا رہتا ہے. تو اس لیے منع کر دیا کہ دیکھو یہ نہیں کرنا کہ تم پیسے اپنے اس طرح لٹاتے رہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ان کی کنیت تھی ابو یحییٰ، اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو لوگ کہتے تھے ابو یحییٰ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ابو یحییٰ تمہارے یہاں نام تمہاری کنیت کیوں ہے جبکہ تمہارے ہاں تو کوئی بیٹا ہی نہیں. اور دوسری بات ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ تم اپنے آپ کو عرب بھی کہتے ہو، اور پھر فرمایا اتنا پیسہ تم لگا دیتے ہو، لوگوں کو مفت کھانے کھلاتے رہتے ہو، یہ کام کیوں کرتے ہو؟
تو انہوں نے کہا امیر المومنین ابو یحییٰ تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہہ دیا تھا ابو یحییٰ، تو میں نے سوچ لیا کہ میرے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوگا تو یحییٰ اس کا نام رکھوں گا، اور اس لیے میری تو نام یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اور جو آپ کہتے ہیں کہ میں عرب کیوں کہتا ہوں اپنے آپ کو، تو میں تو بچہ تھا، مجھے قیدی بنایا لوگوں نے، لا کر بیچ دیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے والدین کون تھے، اتنا زیادہ مجھے شعور تھا نہیں، اس لیے اب میں عربوں میں ہی پلا بڑھا ہوں تو عربی۔ اور انہوں نے کہا آپ جو کھانا کھلانے کا مجھے کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کو عام کرے، ہر ایک کو سلام کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سے میں نے سنی ہے بس اس دن سے میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہی رہتا ہوں۔ اسی لیے یہ اللہ کے اچھے بندے کھانا کھلاتے تھے، لوگوں کی ضروریات زندگی اس کی فکر کرتے تھے، لوگوں کو جابز یہ چیزیں دلاتے تھے، اور یہ نبوت کے کاموں میں سے ہے، بہت بڑی بات۔ صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے واپس جبریل امین کی وحی کے بعد، تو حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے میری جان نہ نکل جائے، آج ایک ایسی چیز میرے ساتھ پیش آئی ہے زندگی میں کبھی نہیں آیا، اور ایسے ایک فرشتہ آیا، ایک آدمی آیا تھا اور اس نے مجھے یہ پڑھایا ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ انک لتحمل الکل، جن لوگوں کے روزگار نہیں نہ ہوتے آپ انہیں روزگار دیتے، وتعین علی نوائب الحق، اور لوگوں پر جب قدرتی مصیبتیں آتی ہیں، زلزلے، طوفان، ایسی چیزیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، تقرئ الضیف، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، تکسب المعدوم، جن کے پاس کام نہیں ہے ان کو کام پہ لگاتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی عزت میں کمی نہیں فرمائے گا۔ تو یہ نبوت کے کاموں میں سے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کے لیے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے، نوکری کا، جاب کا بندوبست کر دیتا ہے، بہت بڑی نیکی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو پیسہ ہے مال، اس کو ولا تبذر تبذیرا، اس کو اڑانا نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا کہ جہاں پر حق نہیں بنتا وہاں تم خرچ کرنے لگو۔ ان المبذرین، اور جو لوگ بغیر سوچے سمجھے اپنے پیسے کو اڑا دیتے ہیں، کانو اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان جو شر اور گناہ اس کا مجموعہ ہے، یہاں سے چلتی ہیں ساری شرارتیں، اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اسے اس کا بھائی قرار دے دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ اس کے بھائی ہیں، اس لیے کہ پیسہ کما کر اس کو ان چیزوں پر خرچ کرنا اور پھر بعد میں انسان کی اپنی ضروریات پوری نہ ہو، تو اس سے معاشرے میں کتنی افراتفری پھیلے گی، کتنی ابتر حالت ہو جائے گی۔ تو اس لیے منع کر دیا کہ پیسے کو ایسے ہی نہیں تم سمجھو، بلکہ کانو اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو بغیر سوچے سمجھے جس جگہ پہ نہیں بھی خرچ کرنا وہاں خرچ کر دیتے ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو لوگوں اپنے پروردگار کا ناشکرا تھا، قدر نہیں کی۔ پیسہ دیا ہے اللہ نے، قدر کرو اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اسی لیے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سونے کا ڈلا لے کے آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اپنے دست مبارک میں لیا اور اتنی زور سے اسے دے مارا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر وہ سر نہ ہٹا لیتا تو اس کا سر پھٹ جاتا۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ اتنا غصہ تھا اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے کہا کہ لوگ لے آتے ہیں سارے گھر کا مال جمع کر کے میرے پاس اور کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور یہ میں خرچ کر دوں، کل یہ چوراہے میں بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہوگا۔ تو سکھایا اس بات کو کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، بہت بڑے فضائل ہیں، لیکن یہ بات تھوڑی ہے کہ تم اتنا خرچ کرنے لگ جاؤ کہ تمہاری اپنی ضروریات زندگی وہ بھی معطل اور بیکار ہو جائیں اور تم بھیک مانگنے تک پہ آ جاؤ۔ منع کیا اس بات سے۔ شیطان سے تشبیہ کیوں دی؟ یہ آخری فقرہ بتاتا ہے کہ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور لوگوں شیطان تو اپنے رب کا ناقدرہ تھا۔ شیطان کو بھی اللہ نے دولت دی تھی،
اور وہ دولت تھی عقل کی، وہ دولت تھی اپنے قرب کی، وہ دولت تھی اس کے پاس کہ فرشتوں میں رہتا تھا، اور اس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، لعنت پڑ گئی نا۔ بس ایسے ہی یہ مال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جب تم اس کی ناقدری کرو گے تو خدا کے غصے کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو بغیر سوچے سمجھے مال کا خرچ کرنا ہے، یہ جو چیز ہے نا، یہ دیکھو شیطان کے ساتھ تمہیں لے جا کر ملا دے گی، اور شیطان تو یقیناً اپنے پروردگار کا نہ قدرہ نہ شکرہ تھا، جو ناشکرہ تو ہو ہی جائے گا آدمی، شکایتیں اللہ سے کرنے لگے گا۔ یہ پہلے سوچ کے کیوں نہیں خرچ کیا؟ کتنے پیسے اللہ نے سہولت دی ہے، ضرور خرچ کرے، بڑی بڑی فضیلت کی چیزیں آئی ہیں، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ انسان ایسے خرچ کرنے لگے کہ جو اس کی ضروریات زندگی ہیں اس میں بھی کمی آ جائے۔ اس لیے منع کر دیا کہ دیکھو یہ نہیں کرتے۔ پھر کتنا خرچ کریں، آدمی کیا کرے؟ اگلی دو آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا اور ارشاد فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اگر تم کبھی تغافل کرو، اگر تم کبھی اعراض کرو، چہرے کو پھیر لو، شرم حیا کی وجہ سے تم ایک طرف کو ہٹ جاؤ، عنہم، ان لوگوں سے، کون؟ مبتغاء، جو یہ چاہتے ہیں، ان کی طرف سے تم ہو جاؤ جو تلاش میں ہیں، رحمت، جو چاہتے ہیں مال کو، اور رحمت من ربک، تم اپنی پروردگار کی رحمت کے امیدوار ہو، اللہ سے تمہیں رحمت کی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کرے گا۔ اگر تم کبھی غافل ہو جاؤ، اپنے چہرے کو پھیر لو ان کی طرف سے، ان کی طرف سے؟ وہ لوگ جو تم سے توقع لگائے ہوئے ہیں کہ تم ان کی مدد کرو گے، ہر مہینے، ہفتے یا سال یا جو بھی ہے پیسے تم دیتے تھے، اب ایک وقت ایسا آ گیا کہ اپنے پاس کچھ نہیں ہے، پیسوں میں گڑبڑ ہو گئی، ضروریات کبھی بڑھ گئیں، کبھی ایسی چیز آ ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ایسے ہو جائے اور تمہیں پتا ہو، یقین ہو تمہیں، رحمت من ربک، اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی رحمت، ترجوہا، جس کی تمہیں امید ہے، فَقُلْ لَهُمْ، تو ان لوگوں سے کہنا، قَوْلًا مَيْسُورًا، نرمی کی بات ان سے کہنا۔ یعنی اگر تم پیسے دیتے رہے ہو کسی کو، اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ تم نہیں دے سکتے، اور انہیں توقع ہے تم سے، کیونکہ ان کا خرچہ گزارا تمہارے پیسے سے ہوتا ہے، اب وہ آئے یا وہ آدمی کہتا ہے کچھ اور ہماری مدد کر دیجئے، اور تمہیں اپنے رب سے توقع ہے کہ پیسے کہیں اور سے ملنے ہیں، تو فی الحال نہ ان کو تانا دو، نہ ان سے سختی سے بات کرنا، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، انہیں کیا کرنا؟ نرمی سے سمجھا دو، نرمی سے سمجھا دو، یعنی میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں آپ کو ضرور خدمت کر دوں گا، آج کل نہیں ہے، ہاتھ کچھ تنگ ہوا ہے، آپ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نرمی پر ایسے عمل کرتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے تھے مدینہ منورہ میں کسی سے جا کے قرض لے لو اور میرا حوالہ دے دینا، اور وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس سے بات کر لوں گا، پھر اللہ جب مجھے دے گا تو میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں۔ یہ ساری چیزیں شریعت نے سکھائی ہیں۔ دیکھیے، اس لیے کہ کبھی کبھی آدمی سخی ہوتا ہے، بنیادی طور پہ پیسہ ہوتا ہے، اللہ نے خرچ کرنے کے لیے ہمت اور جذبہ بھی دیا ہوتا ہے، لیکن اچانک کوئی بڑے خرچے کی بات آ جاتی ہے، کسی وقت پیسے کم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے فرما دیا کہ جو کوئی آدمی ہمیشہ سخاوت کرتا رہتا ہے، ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ جو امید لے کے آیا ہے نا تم سے، اسے محروم کرنا یہ اچھی بات نہیں، اس لیے کہ اس نے امید رکھی ہوئی ہے نا کہ تم سے کچھ مل جائے گا، تو بتایا یہ اچھی بات نہیں، اس کی امید کو پورا کرو، لیکن دے کچھ نہیں سکتے تو وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اس طرح کرو، اس سے نرمی سے بات کر لو۔ بڑی زبردست تعلیم دی ہے اللہ نے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو محتاج، مسکین، غریب، بہن بھائی، ماں باپ، کوئی بھی تمہارے در پہ آیا ہے، اللہ اس کے مقدر کا تمہیں دے رہا تھا، اسی کے نصیب سے تمہیں مل رہا تھا سب کچھ، اور اب کچھ کم ہو گیا تو انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، ایسے نہ ہو کوئی غلط بات کہہ دو اور پچھلی خیرات بھی برباد ہو جائے، ایسے نہ ہو کوئی تانا دے دو اور جو نیکیاں تھیں وہ بھی بلا ہاتھ سے جاتی رہیں تمہارے، تو فرمایا کہ اچھی طرح جواب دے دو تاکہ اگلی نیکیاں برباد نہ ہو، اچھی طرح جواب دینا، اسے آئندہ کے لیے بتا دینا،
کہ آپ فلاں دن کو آ جائیں یا یہ کہ بھی تھوڑی دیر ٹھہریں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے. اس لیے لفظ یہ فرمایا ہے کہ مبتغاء رحمت من ربک، اپنے پروردگار کی رحمت سے امید جس کو ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ کھلا کر دے گا جس کو تم امید رکھتے ہو. فقل لهم قولا میسورا، تو دیکھو نرمی سے اس سے بات کرنا، آرام سے بات کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حلیم تھے، اتنے زیادہ اس معاملے میں طبیعت مبارکہ میں حلم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، سختی سے تقاضا کرتے تھے کہ ضرور دے دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا اسے دے دو. حدیث میں آیا ہے ایک آدمی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں چادر ڈال دی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے میرے معاملے میں دخل نہیں دے. اور ہمیں شدید غصہ اس پہ آیا اور اسے کہا مال نکال، تیرا بھی نہیں تیرے باپ کا بھی نہیں ہے، پیسے کیوں نہیں دیتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس جب پیسے آئیں گے تو میں تمہیں ضرور دوں گا، اور اللہ کی قسم تم کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیل نہیں پاؤ گے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ قرض میں ایک اونٹ اسے دے دو اور اس پر اس کا سامان بھی لاد دینا، کھجوریں، ستو، اس کے لیے جو ساری چیزیں، فرمایا یہ سے دے دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس سے گرفت نہیں کی کہ تم نے میری توہین کر دی، یہ کیا، کچھ نہیں. کلہم قولا میسورا، اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق مجبور ہوتی ہے. کون مانگنے جاتا ہے کسی کے در؟ کون ہاتھ پھیلاتا ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی مجبوری پیش آتی ہے. اور دوسری طرف ہر وقت پیسے بھی کسی کے پاس نہیں ہوتے، ہزار زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. اللہ نے کہا بس آرام سے بات کرنا، ڈانٹنا نہیں، دھتکارنا نہیں. ایسے نہ ہو جو پیچھے خیرات کر چکے ہو کہ اسے بھی ضائع کر لو. اسی لیے قرآن میں آیا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، بربادی اور تباہی ہے ہر اس انسان کے لیے جو تانے دیتا پھرتا ہے. تانا دیتا ہے نا کہ ابھی تو پچھلے مہینے آپ کو پیسے دیے تھے، تم تو اتنے عرصے سے ہماری گھر پہ پل رہے ہو. یہ جو تانے کی چیزیں ہیں یہ ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں، انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ تم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یہ ایسا شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس کو دیکھو تم، ان نماز پڑھنے والے لوگ تباہی ہے ان کے لیے جو نماز سے غافل، اور جو لوگوں کو مانگنا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، اس میں بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. اللہ نے بتایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، معمولی چیزیں، محلے میں ایک دوسرے کے گھر سے لے آتے ہیں. اللہ نے کہا یہ ان چیزوں کو بھی نہیں دیتے، یہ تو تباہ ہو جانے والے لوگ ہیں. اس لیے کبھی بھی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تانے اور تشنیع یہ نہیں. فرمایا کلہم قولا میسورا، ان سے بات کر نرمی کے ساتھ. اور پھر ولا تجعل، اور نہ کرنا یدک، اپنے ہاتھ کو مغلولتن، باندھ کے رکھنا، الی عنقک، اپنی گردن کے ساتھ. اپنی گردن کے ساتھ اپنے ہاتھ کو باندھ کے نہ رکھو. یہ مثال ہے اس انسان کی، کنایا ہے اس انسان کے لیے جو شدید بخیل ہے، خرچ ہی نہیں کرتا اللہ کی راہ میں. اپنے ہاتھ اس نے اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، بالکل ان ہاتھوں کو کھولتا ہی نہیں، اللہ کی راہ میں دیتا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا بالکل ایسے نہ کرنا کہ تم ایسے بخیل ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں بخل سے. اور تم سے پہلی قومیں، امتیں آخر کیا چیز تھی تباہ ہو گئیں؟ آپ نے فرمایا اس بخل نے ہی ایک دوسرے کا خون بہانے پہ انہیں آمادہ کر دیا. یعنی اپنے مال کو بچاتے رہے، لوگوں کی عزتیں خراب کرتے رہے، حتیٰ کہ قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ گئی. کچھ لوگوں نے ان کے مال کو لوٹنا چاہا کہ اپنی ضروریات زندگی پوری کریں، اور یہ مال دینے کے لیے راضی نہیں ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا، قتل کر دیا. اور آپ نے فرمایا ان ادوا من البخل، اور لوگوں بخل سے زیادہ بری بیماری روح کی آخر کون سی؟ روح میں بخل کی بیماری ہو جائے کہ کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے.
ارشاد فرمایا اس سے بری بیماری آخر کون سی ہے؟ یعنی بدترین بیماریوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ دے، بخل کرنے لگے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور آپ نے فرمایا سخی انسان اللہ کو پسند ہے اور لوگوں کو بھی پسند ہے، اور آپ نے بتایا اس کی موت بھی آسانی سے ہوتی ہے. اور آپ نے فرمایا بخیل آدمی اللہ کو بھی برا لگتا ہے، لوگوں کو بھی برا لگتا ہے، اور موت بھی اس کی پھر مشکل سے ہوتی ہے. یعنی فرشتے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اور ارشاد فرمایا کہ اس نے ایک اصول مقرر کر لیا، تجارت کرتا تھا، اور شام کو اپنے نوکر کو جب بھیجتا تھا کہ جو ادھار والے ہیں ان سے پیسے واپس لیا، تو 3 فہرستیں اس کے ہاتھ میں دے دیتا تھا. کہتا تھا یہ لوگ تو وہ ہیں جن لوگوں نے پیسے اگر کہہ دیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو انہیں معاف کر دینا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہ لوگ پیسے دیتے ہیں لیکن ممکن ہے اس کے پاس نہ ہو تو چھوڑ دینا. اور کہتا تھا یہ فہرست دوسری ایسے لوگوں کی ہے جو کہیں کل دیں گے، پرسوں دیں گے، جب بھی تو مان جانا، انہیں مہلت دے دینا، یہ بھی پیسے دیں گے. اور تیسری فہرست کہتا تھا ان لوگوں کی ہے جن سے جبرن وصول کر کے لانے ہیں، ضرور ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے. اور کہتا تھا انہیں کہ ان لوگوں کو معاف کرنا، اور پھر کہتا تھا لعل اللہ یتجاوز عنا، ممکن ہے میں جب اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوں تو وہ بھی مجھے معاف کر دے. تو جس دن وہ اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ تعالی نے فرمایا اس کی نیکیاں، فرشتوں نے کہا ما عمل خیر قط، بس فارغ ہے، کبھی اس نے کوئی نیکی کی نہیں، کوئی اچھائی اس کی نامہ عمل میں نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا اس بندے کو لاؤ، اور فرمایا ہمیں اس کے اس فکرے سے شرم آئی، حیا آئی کہ اس نے ہمارے بندوں کے بارے میں کہا تھا کہ ہم معاف کرتے ہیں، لعل اللہ یتجاوز عنا، ممکن ہے میں اللہ کے ہاں پہنچوں تو اللہ مجھے بھی معاف کر دے. بس ان لوگوں کے صدقے میں ہم نے اسے بھی معاف کی. یہ چیز اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کرتا رہے، نرمی سے پیش آتا رہے. اسی لیے منع کیا ہے کہ دیکھو کبھی یہ نہ کرنا کہ اپنے آپ کو ایسے کر لو کہ یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو باندھ لو اپنی گردن کے ساتھ. یہ بخل کرنا، یہ بخل بہت بڑی بیماری ہے، اس سے انسان بہت زیادہ خرابی میں پڑ جاتا ہے. منع کر دیا ہے کہ بخل نہیں کرنا. اور دوسری طرف کیا فرما دیا؟ دوسری طرف فرمایا ولا تبسطھا، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو کھول دینا کل البسط، پورے کا پورا نرا کھول دینا ہاتھ کو، یہ بھی نہ کرنا. فتقودا، وگرنہ تم بیٹھ جاؤ گے ملومن، ایسا آدمی جسے ملامت کیا گیا، محسورا، اور ایسا آدمی جو ہار گیا. دونوں کام نہ کرنا. اعتدال کی تعلیم دی کہ نہ تو بخیل ہو جاؤ اور نہ ہی اتنے ہو جاؤ کہ اپنا پورا پیسہ اللہ کی راہ میں دے دو. ولا تبسطھا کل البسط، پورا ہی ہاتھ کھول دو، یہ بھی نہ کرنا. یہ عام انسانوں کے متعلق کہا ہے، کیونکہ عام طور پہ انسان کا حال ایسا ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو پیسہ ویسا رہے تو دل ذرا لگا رہتا ہے کہ الحمدللہ کچھ تو ہے، اتنی مصیبت نہیں پڑی، نماز پڑھ لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے. ہم جیسے کمزور ایمان والوں کا تو حال ایسا ہی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا حال ایسا بن جاتا ہے کہ پیسہ ہو پاس تو چین نہیں آتا. وہ کہتے ہیں لگاؤ اللہ کی راہ میں، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. یہ اپنے اپنے حال کی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دونوں طرح کی چیزیں پائی جاتی تھیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دودھ فروخت کرنا شروع کیا تو گاؤں کے لوگ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ دودھ فروخت کرنے لگے ہیں یہ صحابی رضی اللہ عنہ. اور یہ تو ابھی کی بات ہے کہ گاؤں میں دودھ نہیں بیچا کرتے تھے لوگ، ایسے ہی ایک دوسرے کے گھر سے لے آیا کرتے تھے، لوگ دے بھی دیا کرتے تھے. تو اسے انڈے، دودھ، ان چیزوں کی کوئی اتنی ابھی تک بھی وقت نہیں تھی. یہ تو جب سے پچھلی صدیوں سے طوفان مچا ہے نا اکانومی کا، اور پوری دنیا اکانومی کے چکر میں پڑ گئی ہے. ہر آدمی اس میں ہے کہ اکانومسٹ کیسے، اور ایسا اکانومسٹ ہے
کہ وہ جو باب ہے کون ہے جس کا نام ہے فیڈرل ریزرو والا، وہ اس سے بھی وہ بھی مشورہ کرے نا تو یہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل جائے. ایسی اکانومی کی پڑی، پیسہ پیسہ پیسہ. یہ اب کی دوڑ ہے، وگرنہ تو ابھی تک بھی کچھ عرصے پہلے تک بھی دودھ، انڈے، سبزیاں یہ گاؤں میں ایک دوسرے کے گھر ویسے ہی بھیج دیتے تھے کہ کوئی بات. تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ جب دودھ بیچنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے ہوئے اور آپ دودھ بیچتے ہیں. انہوں نے کہا میں بیچتا ہوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ مومن کے لیے سب سے زیادہ اچھی چیز اس کا مال ہی ہوگا، تو میں اس لیے کہتا ہوں پیسے کچھ بچا کے رکھوں تاکہ میرا دل لگا رہے. تو ایک تو حالت ایمان والوں کی یہ بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور کمزور ایمان والے وہ صحابی رضی اللہ عنہ نہیں، بلکہ ہم جیسے کمزور ایمان والے وہ تو 2-4 پیسے اگر پاس ہوں تو پھر جی لگا رہتا ہے، نماز میں بھی، روزے میں بھی، حج میں، زکوٰۃ میں اور نیکی کے کاموں میں دل ذرا خوش بھی رہتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، یہی ہماری حالت ہے. اللہ نے کہا ہے نہ تو اپنے ہاتھ کو بالکل گردن کے ساتھ باندھ لینا، ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو بالکل کھلا چھوڑ دو اور پھر اس کے بعد تم ایسے ہو جاؤ کہ ملامت کیے ہوئے اور ہار مانے ہوئے، ہار کھائے ہوئے ایسے نہ ہو جاؤ. اور دوسری جماعت وہ ہے جن لوگوں کو خرچ کیے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا، اور یہ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہی حال تھا. مسند احمد میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ ضروریات زندگی سے زیادہ چیزوں پر اپنا کوئی حق نہیں سمجھتے تھے. بس لگی بندی ضروریات زندگی ہوتی تھی اور اس کے علاوہ وہ کہتے تھے سارا مال دوسروں کا ہے، پیسہ لوگوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے، بس اپنی ضروریات زندگی کے لیے رکھو اور باقی اللہ کی راہ میں دے دو. ایسے ایسے لوگ تھے، دکان پہ جاتے تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے، اور جب دیکھ لیا کہ آج دن کا خرچہ گھر کا پورا ہو گیا، دکان بند کر کے گھر چلے جاتے تھے اور کہتے تھے بھئی یہ لو گھر والوں خرچہ آج کا پورا ہو گیا اور میں مسجد میں جاتا ہوں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. وہاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں ہم گئے پہلی مرتبہ تو فرمایا کتنے ہی میں نے ایسے آدمی دیکھے وہاں پر جو حرم شریف کے قریب دکانیں تھیں، آ کے دکان کھولتے تھے اور جس وقت بھی کوئی گاہک آیا اور اس دن کے پیسے پورے ہو گئے وہ پیسے لے جا کے گھر دے دیتے تھے، جو قرض ہو رہا تھا وہ دے دیتے تھے اور آ کے بیت اللہ میں عبادت کرتے رہتے تھے. کہتے تھے بس اس سے زیادہ کی اب ضرورت نہیں رہی. یہ بھی حال ہے، اور جن لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے وہ بھی ایک زندگی کا طریقہ ہے، منع انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہی ایسے ہو جاتا ہے جو اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور لوگوں اپنے ہاتھ کو اتنا بھی آزاد نہ چھوڑ دینا کہ جو کچھ ہے سب کا سب تم اس میں خرچ کر لو، بلکہ کیا کرو اعتدال کے موقع پہ چلتے رہو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور سب چیزیں اگر دے بیٹھو گے یا بخل کرو گے تو 2 حالتیں پیش آ جائیں گی. 2 الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں اس آیت کے آخر پہ 29 نمبر کے، ایک ملوم اور ایک محصور. اور اس آیت میں پہلے ذکر کیا بخل کا، پھر ذکر کیا فضول خرچی کا، اور دونوں کے لیے 2 لفظ لے آئے ہیں. ملوم کا مطلب ملامت کیا گیا، تو بخیل آدمی کو ملامت ہی کرتے ہیں لوگ، برا ہی کہتے ہیں کہ اس انسان نے بڑا ہی بخل کیا. جو ضرورت تھی جگہ جس پہ خرچ کرنا تھا اس پہ بھی خرچ نہیں کیا، بڑا برا آدمی. اس لیے بخل کو منع کیا، ملوم اس کے لیے کہہ دیا. مثلا بھائی ہے، اللہ نے پیسے دیے، مال دیا ہے، والد کا انتقال ہو جائے تو بھائی اپنی بہنوں کا، اپنے چھوٹے بھائیوں کا ولی بن جاتا ہے. ان تمام بچوں کا جن کی شادی نہیں ہوئی یہ بھائی ولی ہو گیا. اب ولی ہونے کے ناطے اسے تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی تعلق رکھنا ہے جیسے کہ والد کا تھا، اور ان بہن بھائیوں کو بھی ایسے ہی عزت اس کی کرنی ہے کہ ہمارے والد کی جگہ اب آ گیا ہے. اگر وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تو گویا اپنے والد ہی کی توہین کرتے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے. اب اللہ نے استطاعت دی ہے، پیسہ خرچ کر سکتا ہے، بھائی کو جاب دلا سکتا ہے، بہن کی شادی ہو سکتی ہے، اور 1000 کام زندگی میں پیش آتے ہیں. یہ ان ضروریات زندگی میں بھی بخل کرتا ہے. تو اللہ نے جو مقام اس کو دیا ہے باپ ہونے کا،
اس نے اس مقام میں کیا کیا؟ غلط حرکت کی. اب اسے ملامت ہوگی لوگوں کی طرف سے، تو ملامت کرنے والے کوئی غلط بات نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا رویہ دیکھو کیسا. اور دوسرا چونکہ اوپر آیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو بالکل ہی کھلا نہ چھوڑ دو، تو محصورہ فرمایا حسر الشیء. عرب کہتے ہیں کسی چیز سے پردے کو ہٹا دینا. اور حسر البیت، فلاں آدمی نے گھر میں جھاڑو پھیر دیا، گھر کو بالکل صاف کر دیا. تو حسور کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی جس کے گھر میں جھاڑو پھر جائے، جو بغیر لباس کے ہو جائے، ننگا کر لے اپنے آپ کو. تو فرمایا وگرنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ اگر سارے ہی مال خرچ کر دو گے تو تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے کسی کے گھر میں جھاڑو پھر جائے. یہ بھی نہ کرنا، وہ بھی نہ کرنا، اعتدال کی راہ اختیار کرنا. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اس کا عمل نجات دے دے. ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا میں بھی نہیں. اور آپ نے فرمایا مگر یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ کے جنت میں لے جائے، سر سے پاؤں تک ڈھانپ لے مجھے خدا کی رحمت، باقی عمل کسی کا جنت میں نہیں لے جاتا. اور آپ نے فرمایا سددوا وقاربوا، سیدھے چلتے رہو اور قریب قریب رہو نیکی کے، نیکی کرتے رہو. اور آپ نے فرمایا دلجۃ من اللیل، رات کا تھوڑا سا حصہ اس میں بھی عبادت کر لیا کرو، اور کچھ صبح کے حصے میں بھی عبادت کر لیا کرو. اور آپ نے فرمایا اس اعتدال کے ساتھ چلتے رہو، تم ایک دن بخشے جاؤ. اور آپ نے فرمایا اس دین سے لڑنے کی کوشش نہ کرنا، اور جو اس دین سے لڑے گا اللہ اسے ہرا دے گا اور دین اس پہ غالب آ جائے گا. مراد یہ ہے کہ دین نے کچھ حدود، کچھ قوانین مقرر کیے ہیں، ان پر چلتے رہو بس. والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اپنی اولادیں، سب کے حقوق ہیں. اور جو واجب حقوق ہیں پہلے انہیں پورا کرتے رہو، دیکھتے رہو کہ کس کس کی کیا ضرورت ہے، ان سب چیزوں میں خرچ بھی کرتے رہو، اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی. تو اس لیے اگر تم اپنے ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو گے تو پھر کل کو کیا ہوگا؟ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، برائی ہو جائے گی لوگوں میں. ان ربک یبسط الرزق، اور تمہارا پروردگار کھول دیتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور اللہ یقدر، کس دیتا ہے رزق کو. کسنا سمجھتے ہیں؟ ٹائٹ کر دینا کسی چیز کا. تو اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہے، رزق کو کھول بھی دیتا ہے، بہت کچھ دے دیتا ہے. یہ سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں. تو اس آیت سے بتا دیا کہ عقل پر دار و مدار نہیں ہے رزق کا دار و مدار اللہ کے فضل پر. اگر عقل پر دار و مدار ہوتا تو دنیا میں بے وقوف سارے ہی مر جاتے، صرف عقل مندوں سے ہی دنیا بھری رہتی، باقی سارے مر جاتے. اللہ نے فرمایا ہے یہ رزق کا کم اور زیادہ کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نیک ہے تو اس کا رزق بڑھ گیا ہے، کوئی برا ہے تو اس کا رزق کم ہو گیا ہے. یہ ہمارا اپنا اختیار ہے. اس دنیا کا نظام ہم نے چلانا ہے، ہم چلا رہے ہیں. کسی کو زیادہ دیا ہے اس میں بھی حکمت ہے، کسی کو کم دیا ہے اس میں بھی حکمت ہے. تم اس کھوج اور کرید میں نہ پڑو کہ کس کو کم دے دیا، کسی کو کیوں زیادہ دے دیا، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا. انہ کانا، اور اللہ کی ذات ہے، بے عبادہ، اپنے بندوں کے ساتھ، خبیرن، اللہ کو خوب خبر ہے اپنے بندوں کی کہ کس کس بندے کو کس حال میں رکھنا ہے، کس کس انسان کے ساتھ کیا چیزیں کرنی ہیں. بصیرہ، اور اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو بھی، وہ اس کے حالات کو دیکھ بھی رہا ہے. تو کس کے لیے کتنا رزق ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں. بڑی اچھی بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے علام الموقعین میں نقل کی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے، اور بندوں کی 3 قسمیں ہیں. ارشاد فرمایا پہلی قسم تو وہ ہے کہ جن کے متعلق اللہ کہتا ہے انہیں مانگنے سے بھی پہلے دے دو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے میرے سامنے بیٹھنے کی توفیق ہوگی ہی نہیں، میں دوں گا ہی نہیں. اور فرشتوں کو کہتا ہے اکرے سوتاؤ، مجھے اس کی آواز سے بھی نفرت ہے، یہ اتنا برا آدمی ہے، میں چاہتا ہی نہیں کہ دعا اپنے سے مانگنا مجھ سے، میں اسے اس عبادت کی توفیق دوں.
اور دوسرے آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ مانگنے پر سب کچھ دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے اتنے اچھے بندے ہیں کہ مجھ سے اگر جنت کا سوال کریں تو میں رد نہ کروں، اور دنیا مانگیں تو میں ان کی بات رد نہ کروں، انہیں بھی دے دوں۔ اور تیسری جماعت اللہ فرماتے ہیں کچھ دے دو اور کچھ روک لو، تو فرشتے کہتے ہیں میرے پروردگار یہ تو بڑا ہی بیچارہ مجبور ہے، اور کیسے تجھ سے مانگ رہا ہے، تو اسے سب کچھ دے دیں۔ اپنی درخواست پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سب کچھ دے دو گے تو پھر یہ مجھ سے آ کے مانگے گا نہیں، روئے گا نہیں، ہمیں اس کا رونا ہی اچھا لگتا ہے، اسے کچھ دے دو اور کچھ چھوڑ دو تاکہ یہ آتا رہے۔ پھر تو یہ سارا اس کا اپنا نظام، وہ خود جانتا ہے کہ کس کو بار بار توفیق دینی ہے، مانگتا رہے انسان۔ اسی لیے کبھی کبھی بعض لوگوں کی طبیعت میں ایک دم سے یہ چیز آتی ہے کہ اللہ سے مانگیں، وہ جو غیب سے ایک جذبہ اور داعیہ دل میں پیدا ہوتا ہے نا کہ اب اللہ سے مانگو، شاید پتہ نہیں کیوں دعا کا جی چاہ رہا ہے اور دعا کرنے لگتا ہے، ادھر حقیقت اللہ نے جو فیصلہ اس کے متعلق کرنا ہوتا ہے خدا اپنی طرف سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے بھی تاکہ اس کا بھی نام ہو جائے کہ اس نے مانگا تھا اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا تھا، یہ بھی خوش ہو جائے، دینا تو ہم نے ہے ہی ہے لیکن ہاتھ پھیلائے گا، بندگی کا عاجزی کا اظہار رہے گا، ہماری طاقت ہمارے قبضے کا اقرار کر لے گا۔ اس لیے فرمایا کہ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ کی ذات لوگوں خوب باخبر ہے، وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہی ہے۔ اس لیے پیسے کے معاملے میں اعتدال کی روش اختیار کرنا، آرام سے چلیں۔ 12 حکم ہو گئے،